پھر ہر ایک کو پل صراط پہ سے گزرنا. ہاں، اور 1500 برس کا راستہ ہے، 500 برس چڑھان ہے، 500 برس سیدھا راستہ، 500 برس اتران، اور جہنم سے بچا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. جنتی کو بھی گزرنا ہے، جہنمی کو بھی گزرنا ہے. پھر آخری ٹھکانا ہے اللہ کے فضل شامل حال ہوگا، ہمیشہ میں سے نہیں چلنا. اور خدا نہ خواستہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوا تو ہمیشہ میں سے نہیں جانا. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے سامنے آخرت تھی. ہاں، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے کھونے سے ڈرتے تھے. خالی اتنا ہی نہیں ہے انسان کے لیے کہ دنیا کے اندر آیا، جوان ہوا، کھایا پیا، کمایا، مکان بنایا، شادی کیے، بچے ہوئے، اور مر کر چلا گیا، مٹی میں مل گیا، بات ختم. اگر اتنی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں. لیکن ہم کو یہ بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن کے ذریعے سے بار بار یہ بتایا گیا کہ آدمی کی نئی زندگی شروع ہوتی، اور ایسی زندگی شروع ہوگی کبھی موت نہیں آتی. اس لیے انسان کو بچ جانا یہ بڑے فکر مند ہو کر زندگی گزارنے کی بات ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے فضائل ہونے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت. اور سب سے پہلے امتی میں سے جو جنت میں جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے میں آواز ہے مرحبا 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 مرحبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا. ہر ایک کا بدلہ میں دنیا میں دے دیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بدلہ میں دنیا میں نہ دے سکا، آخرت میں اللہ سے دلواؤں. اتنی بڑی فضیلت، لیکن اس کے باوجود کہتے کاش میں مومن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا. باغ میں دیکھا کہ ایک جانور چھاؤں کے اندر بیٹھا ہے، جوالی کر رہا ہے. اس کو دیکھ کر کہنے لگے کتنا خوش قسمت ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اور درخت کے چھاؤں بیٹھا ہے، کل تو اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب لے لیں تو ہلاک ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر بتاتے ہیں کہ وہ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. اتنی فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ. لیکن وہ کہتے تھے کہ کاش میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں تنکا ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آتا ہے کہ 10 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی عطا فرمائی کہ کسی اور ازواج و طاہرات سے کسی کو نہیں ملی. فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کو سلام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت میں عائشہ میری بیوی ہوگی. جنتی ہونے کی بشارت دی. اس کے باوجود کہتی کہ کاش میں کوئی درخت ہوتی کہ اللہ کی تسبیح کرتی رہتی، کاش میں کوئی پتھر ہوتی، کاش کوئی میں ڈلا ہوتی. آج ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم کو بھی آخرت میں سے گزرنا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ہم تو ایسے اطمینان سے ہیں کہ جیسے یہ ساری منزل ہم ہوائی جہاز پر بیٹھ کے گزار دیں گے. اتنے مطمئن ہیں صحابہ کرام. ہر ایک دعوے کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملاقات کی، ایک کو بھی اپنے ایمان پر مطمئن نہیں پایا. تو اس لیے 60-70 سال کا مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے چاہو ویسے زندگی گزار دو، بلکہ یہ تو ہمیشہ رہنے کا مسئلہ ہے نا. اور پھر یہ دنیا کی مختصر زندگی میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں، حشر کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، پل صراط پر بھی کامیابی سے گزر جائیں اور آسانی سے جنت پہ چلے جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا. دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جس کو اللہ نے بنایا. قرآن پاک دین اسلام کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی عملی شکل ہے. سنت طریقے پر زندگی گزارنا، اسی کا نام قرآن پاک کی زندگی ہے اور اسی کا نام دین اسلام ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک میرے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دکاندار سے اگر گراہک کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو دکاندار اس گراہک کو پسند کر کے چیز دیتا ہے کہ تم یہ لے کے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں اور بندیوں سے خاص تعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کر کے اپنے بندوں اور بندیوں کو دیا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے کل قیامت کی میری بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ بہت ہی خسارے میں، بہت ہی نقصان میں ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور چونکہ دین اسلام اللہ نے بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسانوں کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، اس لیے انسانوں کی فطرت کو سامنے رکھ کر اللہ نے دین اسلام کو بنایا۔ دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسانوں کے لیے مشکل ہو، جو انسان کی فطرت ہے، جو انسان کی عادت ہے، اسی کو اللہ نے دین اسلام بنایا۔ کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں سکتا، پانی پینے کے بغیر انسان زندہ نہیں سکتا، مکان کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، بیوی بچوں کے بغیر، ماں باپ کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، کاروبار تجارت کرنے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سب اس کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ساری چیزوں کو دین اسلام بنایا۔ دو باتوں کا ذمہ داری، دو باتوں کی پابندی لگا دی کہ ہر چیز کے اندر یہ دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہر چیز تمہارے لیے دین بن جائے گی۔ کتنا آسان دین ہے نا؟ ہاں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد جو دین اسلام پر چل کر نہیں جائے گا اتنا پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا کہ انگلیاں چباتے چباتے پورا ہاتھ چبا ڈالے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا۔ اور یہ احساس اس لیے ہوگا کہ اتنا آسان دین، اور میں اس کو برت کر نہیں آیا، وہ دین سے منہ موڑ کر آیا، کاش کہ میں دین پر چل لیتا۔ اللہ سے مہلت مانگا، اللہ پھر سے بھیج دے، کل اللہ کہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اس دنیا کی زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، ہاں، اب پورے دین پر چلنا ہے۔ دین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضابطہ بنایا ہے۔ مخلوق کائنات کی کوئی چیز اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ اس کو کہتے ہیں جو بدلتا نہیں ہے۔ زمین اناج کے پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، اس لیے بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جن سے اناج پیدا نہیں ہوتا، ہاں، بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جن سے اناج پیدا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ ان سے اناج پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ ماں باپ اولاد کا ضابطہ نہیں ہے، کتنے ماں باپ ایسے ہیں ان کو اولاد نہیں۔ سورج روشنی کے دینے کا اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر دہن لگ جاتا ہے۔ چاند چاندنی کے پھیلانے میں اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، چاند کے اندر بھی دہن لگ جاتا ہے نا۔ دوا گولی شفا دینے کا ضابطہ نہیں ہے، اگر ضابطہ ہوتا کوئی دوا گولی لینے والا مریض نہیں رہتا، سب شفا پا جاتا۔ لیکن دین کو اللہ نے ضابطہ بنایا، جو دین پر چلے گا، پورے دین پر چلے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر کے بتایا، ایسی کامیابی ملی، ایسی کامیابی ملی کہ سارے دنیا کے انسان مل کر کے اس کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ ان سے راضی ہے، اس کا پروانہ اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا، اتنی بڑی کامیابی، ہاں، اور دنیا بھی دی، ایسا نہیں کہ دنیا سے محروم رکھا، اتنی دنیا دی، اتنی دنیا دی کہ 700 سال تک صحابہ فرماتے ہم دنیا پر محنت کرتے، اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی 23 سے 27 سال کے عرصے میں دین کی محنت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ جو قرآن کے اندر وعدے ہیں، تم کو عزت دی جائے گی، تم کو سربلندی دی جائے گی، تم کو بادشاہت دی جائے گی، کافر جب بھی تمہارے مقابلے پر آئیں کبھی ٹھہر نہیں سکیں گے، یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پورے کر کے دکھائیں۔ آج مسلمان دھوکے میں کہ میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، پھر میرے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ مسلمان شک میں پڑا ہوا ہے نا، ہاں، تو مسلمان کے ساتھ اللہ کی آج مدد کیوں نہیں؟
آج ہر طرف سے مسلمان کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ مسلمان کی جان مال عزت کیوں محفوظ نہیں ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں جیسے بے دینی پر اللہ کا عذاب آتا ہے ویسے ہی ادھورے دین پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جو دین پر چل رہے ہیں پریشان ہیں، ادھورے دین کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جو دین پر نہیں چل رہے ہیں پریشان ہیں، بے دینی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ پاک حدیث پاک کا مفہوم میں آتا ہے تم اللہ کے نافرمانوں میں نعمتیں دے کر کے رش کو مت کرو۔ اللہ کے نافرمانوں کے بعد نعمتیں دے کر رش کو مت کرو۔ ہاں، تمہیں معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اللہ کے پاس ایسا ان کے لیے قاتل ہے جس کو موت نہیں ہے، وہ جہنم ہے۔ ہاں، تو پورے دین پر زندگی گزارنا ہے۔ پورا دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات۔ یہ 5 شعبے پوری زندگی میں لانا ہے تو یہ پورا دین کہلائے گا۔ ایمان کے اندر 7 چیزیں ہیں، 7 چیزوں یقین: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والیوم القیامہ۔ ہاں، یہ 7 چیزوں کا اگر ایمان ہمارے اندر ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ، فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے، انسانوں سے کئی گنا زیادہ فرشتے پیدا کیے، اور اللہ کا سارا غیب النظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں، ہاں، سارے فرشتے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ فرشتے بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، توریت، زبور، انجیل، اور آخر میں قرآن پاک۔ قرآن پاک کے آنے کے بعد تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، اب جو عمل ہوگا صرف قرآن پاک پر ہوگا۔ سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، لیکن سب سے آخر میں سارے انبیاء علیہ السلام کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شریعت لے کر کے، مکمل شریعت اور قرآن لے کر کے۔ اب پچھلی ساری شریعت منسوخ ہو گئی، اب قیامت تک کے لیے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ جو بھی اچھی بری تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، میرے بیٹے، جو تجھ کو پیش آیا ہے ہرگز تو اس سے بچ نہیں سکتا تھا، اور جو تجھ کو پیش نہیں آیا ہرگز تجھ کو پیش نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، قلم سے کہا لکھ، قلم نے پوچھا اللہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کے بارے میں قیامت تک جتنی چیزیں آنے والی ہیں ان کے مقدر میں جو کچھ میرا فیصلہ ہو چکا ہے وہ سب لکھ دے۔ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب لکھا کر کے لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ ہاں، جو سیاہی خشک ہو سکی قلم میں جو لکھا گیا وہی ہوگا۔ ہاں، اور پھر آگے فرمایا کہ جو کچھ تجھے کوئی ہرگز جو تجھے پیش آیا ہرگز تو اس سے بچ نہیں سکتا تھا، جو تجھے پیش نہیں آیا ہرگز پیش نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم سے سب کچھ لکھوا دیا گیا۔ اور پھر آگے بڑھا جو اس یقین کے علاوہ اور کسی یقین پر ایک کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ مجھ سے نہیں، یہ امت سے نہیں۔ کوئی اللہ کی تقدیر پر راضی نہ رہے، علماء کرام کہتے ہیں تو شیطانیت ہے۔ اللہ کے فیصلے کو ایسا کر دینا، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غالباً اس سے اچھا ہوتا، یہ بولنے سے اچھا ہوتا کہ اپنی زبان پر آگ کے انگارے رکھ کر زبان کو جلا دیتا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رکھنا، اللہ ہی تعالیٰ پھر اس میں ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اچھا فیصلہ ہوا تو بھی اللہ سے خوش رہیں، اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہو تو بھی اللہ سے خوش رہیں۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا، لیکن اللہ ہماری ماں سے کروڑوں گنا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی 7 لائن، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور پھر عبادت ہے، عبادت کا شعبہ ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں عبادت کے اندر، اگر ہم 10 چیزوں کے کرنے والے ہیں تو ہماری عبادت مکمل ہے، عبادت کا دین، عبادت کا شعبہ بھی پورا ہاں، ایک نماز کو قائم کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، سنت طریقے پر زندگی گزارنا، حلال روزی کمانا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، حقوق کی ادائی کرنا، بھلائی کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ اگر یہ 10 چیزیں ہمارے اندر ہے تو سمجھ لو کہ عبادت کا لائن ہمارے اندر پورا ہے۔ اور پھر معاشرت یعنی رہن سہن، ہمارا رہن سہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر آ جائے۔ رہن سہن کے اندر کیا ہے؟ ہمارا لباس ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہماری خوشی ہے، ہماری غمی، ہمارے یہاں شادیاں، ہمارے یہاں میت ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر آ جائے۔ یہ معاشرت کا دین، رہن سہن کا دین۔ پھر معاملات یعنی کاروباری دین، کاروبار کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، لینا، خریدنا، بیچنا، تولنا، تول کر دینا، مال کے اندر عیب ہے تو بتا کے دینا، کوئی مال ادھار دیا ہے تو ادھاری وصول کرنے میں نرمی اختیار کرنا، کہیں سے ادھار لائیں تو ادھاری وعدے کے مطابق ادھاری کو ادا کرنا، یہ سب معاملات کا دین۔ پھر آخر میں اخلاقیات کا دین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائیں، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا، غیر ایمان والوں کے ساتھ کیسے رہنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ کیسے رہنا، اس کا بھی اخلاق کرنا ہے۔ یہ سب مل کر کے پورا دین بنتا ہے۔ اب یہ پورا دین زندگی میں آیا، اللہ کی مدد نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ادھورا دین ہے، پورا دین نہیں۔ اور پورے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ ہمارے بڑوں نے اللہ سے مانگ کر کے ایک آسان محنت دی ہم کو، کہ یہ چند صفات ہیں، محنت کر کے اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ سب سے پہلی صفت تو ایمان ہے۔ ہر زمانے میں ایمان کے راستے سے دین آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی نبی آئے سب کا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ، کہ اس یقین کو دل کے اندر بٹھا لو، لا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایمان سکھاتے بھی تھے اور ان کے ایمان کا امتحان بھی لیتے تھے۔ جتنے ایمان کے تعلق سے سوال و جواب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے، ان میں ایمان کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک تصور ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، تجارت کا، ملازمت کا، اور کاشتکاری کا، حکومت کا، اصلاح کا، ہر چیز کا ایک تاثر، ایک حقیقت ہے۔ کاشتکاری کے تاثر سے ایک دانہ اناج کا حاصل نہیں کیا سکتا۔ اپن بولتے ہیں نا خیالی پلاؤ، خیالی پلاؤ پکانا، خیالی پلاؤ پکانے میں کہیں پلاؤ کھانے میں آتا ہے، تو یہ خیال ہے، خیال، زراعت کا خیال، ایک دانہ اناج کا نہیں ملے گا، اصلاح کا خیال، اصلاح کا تصور، عبادت نہیں ہوگی۔ حقیقت سے چیز حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان کا بھی ایک تصور ہے اور ایک حقیقت ہے۔ جب تک ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی اس وقت دین ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ آج ایمان والا اپنے ایمان پر اس لیے مطمئن ہے کہ اپنے ایمان کا مقابلہ کافروں کو دیکھ کر کر رہا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا 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 کما آمن الناس، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والا کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ایمان والا، ایمان لاؤ بھی کہہ رہے ہیں، ایمان والا بھی کہہ رہے ہیں، ایمان لاؤ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور کیسا ایمان لاؤ؟ کہ مطالبہ بھی ہے اور حکم بھی ہے، ایسا ایمان لاؤ جیسے کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایمان لائے۔ تو ہمارے ایمان کا مقابلہ کافروں سے نہیں ہے، ہمارے ایمان کا مقابلہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان سے ہے، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایمان لایا۔ آج مسلمان اپنے ایمان پر
اس لیے مطمئن ہے کہ کافروں سے اپنے ایمان کا مقابلہ کر رہا ہے. ہاں حضرت فرمانے لگے اپنی نماز پر اس لیے مطمئن ہے کہ اپنی نماز کا مقابلہ بے نمازیوں سے کر رہا ہے. ہاں آگے کہنے لگے بادشاہ کا مقابلہ فقیر سے کریں گے یہ کوئی مقابلہ ہو؟ پہلوان کا مقابلہ بیمار سے کریں گے یہ کوئی مقابلہ ہو؟ بادشاہ کا مقابلہ تو بادشاہ سے کیا جاتا ہے. ہاں یہ اس کے بعد اتنی بڑی حکومت، اس کے بعد اتنی بڑی حکومت، جب بادشاہ کی طاقت کا پتہ چلے. پہلوان کا مقابلہ پہلوان سے کیا جاتا ہے. ہاں جب پتہ چلے گا یہ بڑا پہلوان ہے یہ چھوٹا پہلوان. ہم اپنے ایمان کا مقابلہ کافر سے کرتے رہیں گے تو ہمیشہ اپنے ایمان پر مطمئن رہیں گے اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے جو ایمان ہمارا موجود ہے. ایمان کو بڑھانے کی، ایمان کی فکر کرنے کی ہمارے اندر فکر ہی پیدا نہیں ہوگی. ہم مطمئن رہیں گے ہمارے ماں باپ ایمان والے، دادا دادی ایمان والے، ہم کئی ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، پیدائشی ایمان والے. ہاں جتنے بھی ایمان کی علامتیں ہیں حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے. ایک شخص نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے ہوں جب تم کو اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام سے غمگین ہو تو سمجھ لو تم مومن ہو. اپنے اچھے کام سے خوش ہونا اور اپنے برے کام سے غمگین ہونا یہ مومن کی علامت ہے. حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کامل ترین مومن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا جس کا مفہوم ہے جو اپنی جان مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے. ہاں حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں. ہاں جس کی وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. اور دین کا درجہ، نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ انسان کے بدن میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں حدیث پاک ملازم آتا ہے جو صبح کو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو صبح کو بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. ہاں ہاں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں والا نہیں بن سکتا جب کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا. یہ ساری احادیث کے اندر ایمان کی علامتیں بتلائی گئی. وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور پوچھا کہ صبح کس حالت میں کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سوچ کر کہو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سکھاتے بھی تھے اور ایمان کا امتحان بھی لیتے تھے. ہاں تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا رخ دنیا کی طرف سے موڑ لیا. سب سے پہلی بات حضرت فرمانے لگے کہ انسان پیٹ کی طرف جو چیز ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا. ہاں اگر ہماری نگاہ دنیا کی طرف ہے تو آخرت پیٹ کے پیچھے ہے. ہاں جب تک دنیا سے نہیں نگاہ ہٹائی جائے گی اس وقت تک ہم کو آخرت نظر نہیں آئے گی. پہلا جملہ یہ کیا کہ میں دنیا سے اپنا رخ پھیر دیا پھر آگے آخرت کا ذکر کیا. ہاں میرے سامنے جو ہے اللہ کا عرش ہے، کرسی ہے، جنتیوں کا آپس میں ملنا جلنا ہے، دوزخیوں کو چیخ و پکار ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے ایمان کے علاوہ کہ اپنا رخ دنیا سے ہٹ جائے، آخر کی طرف ہو جائے. حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے جو آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور روزی ذلیل ہو کر کے اس کے پاس آئے گی جو مقدر کی روزی ہوگی. ہاں اور جو دنیا کو مقصد بنائے گا اللہ اس کے کاموں کو پھیلا دیں گے، اس کے دل کے اندر فکر غم ڈال دیں گے اور اس کی جو مقدر کی روزی ہے ذلیل ہو کر کے اس کو ملے گی، تھک کر کے وہ روزی لے گا. ہے نا قرآن کا فیصلہ ہے. ہاں جو آخرت کی محنت بنانے کی محنت کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گی. قرآن کا فیصلہ ہے. جو آخرت بنانے کی محنت نہیں کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی نہیں بنائے گی. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ جب آخرت بنانے کی محنت نہیں تھی تو دنیا کی زندگی کیسی تھی. ہے نا. ہاں
کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کی جان لینا ان کے لیے آسان، پڑا ہوا خون چاٹ لینا ان کے لیے آسان، ننگے طواف کرنا، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن جب آخرت کی محنت کی، آخرت سامنے آئی، تو ایسا نہیں کہ دنیا سے محروم ہو گئے، دنیا بھی اللہ نے دیا ان کو۔ تو سب سے پہلی بنیاد ایمان کی جو ہے کہ ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو جائے۔ دنیا تو مقدر کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا گیا کہ کتنی روزی ملے گی اور کتنی زندگی ہے، ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا۔ زندگی اور روزی ساتھ میں لکھی گئی ہے، کتنی زندگی کتنی روزی۔ جیسے زندگی کا ایک سیکنڈ کوئی بڑھا نہیں سکتا، کوئی گھٹا نہیں سکتا، ایسے ہی روزی ساری دنیا میں گھوم کر کے حاصل کرو، ایک دانہ کوئی بڑھا نہیں سکتا، ایک دانہ کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ تو یہ ایمان کی احادیث میں ایمان کی علامتیں تلاش کریں اور پھر اپنے ایمان کو اس میں تلاش کریں کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے۔ ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 7 آدمیوں، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی آئے تھے، انہوں نے تشکیل کر کے ہمیں اپنے شہر سے آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ تو معروف پر لانے کے لیے منکر کے ماحول سے نکالنا ضروری ہے، یہ سب سے بڑی سنت ہے کہ جس سے ملاقات کرو اس کو منکر سے ماحول سے نکال کر کے معروف کے ماحول میں لاؤ۔ پھر مثال دے کے سمجھایا کہ ایک مرغی جس کو جلالہ کہتے ہیں، اس کی عادت ہو جاتی ہے صرف گندگی کھاتی ہے، وہ کھانے کے قابل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو کچھ دن کے لیے الگ پنجرے میں بند کر کے نہیں رکھ دیا جائے۔ جب تک کہ وہ گندگی سے اس کے اندر سے گندگی نہیں نکلے گی، 4 دن ہو جائے، 5 دن ہو جائے، 6، اس کے بعد وہ کھانے کے قابل ہوگی۔ ایک مرغی گندگی کے نکلے بغیر کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے، تو ایک مسلمان گندگی کے ماحول سے نکلے بغیر عمل کے قابل کیسے ہوگا؟ کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ مسجد میں آنے کے بعد ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ تو پہلے اپنے دوستی رضی اللہ کا واقعہ ہم بار بار کہتے ہیں، بار بار سنتے ہیں کہ جب مکے کے اندر تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے ان کو ڈرایا کہ دیکھو ہم پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، خاندان کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، شوہر بیوی سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے جدا ہو گیا، بیٹے ماں باپ سے جدا ہو گئے، ماں باپ بیٹے سے جدا ہو گئے، خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ مصیبت تم پر آئے، اور اس سے بچنے کے لیے یہ محمد جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا۔ تو اتنے ڈر گئے کہ کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی کہ نہ ان سے بات کرنا ہے نہ ان سے بات سننا ہے۔ روئی ٹھوس کر کے مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ساتھ ان کے دل کی کیفیت بدل گئی، کہ میں تو سردار ہوں، اور سردار کسی کو ایسے ویسے کو نہیں بنا دیتے، سمجھدار آدمی کو سردار بنایا جاتا ہے۔ یہ اگر میرے نفع کی بات کریں اور مجھے سمجھ میں نہ آئے، یہ تو نہیں ہو سکتا، اور اگر میرے نقصان کی بات کریں مجھے سمجھ میں آئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فوراً اپنے کان میں روئی نکال کر کے پھینک دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا ہے نا، اور اس کو ایمان میں داخل کر دیا ہے نا۔ مکے کے اندر تو مسجد کے اندر نماز پڑھنا منع تھا، جماعت نہیں کر سکتے تھے، مسجد کے اندر کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے۔ ارقم بن ارقم رضی اللہ کا مکان مکہ شہر کے کنارے پر تھا، وہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایمان لاتا تھا صحابہ کا وہاں پر ایمان کی مجلس لگتی تھی اور پھر انفرادی دعوت دیتے تھے پوری مکی زندگی۔ تو ہمارا کام مسجد کا محتاج نہیں، پوری مکی زندگی میں جو محنت ہوئی ہے وہ ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ مکان سے ہوئی ہے۔ اور جب مدینہ کے لوگ آئے کہ ہم کو کوئی معلم دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو 1 سال کے لیے ان کو دے دیا، جاؤ 1 سال کے پہلا سال لگانے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ ابھی جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں کوئی مسجد نہیں تھی، ایک باغ کے نیچے، ایک باغ میں ایک درخت کے نیچے انہوں نے محنت شروع کی۔ سال بھر کے اندر
مدینہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پر اسلام داخل نہ ہوا، ہر کوئی اسلام داخل ہو. تو ہمارا کام مسجد کا محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد بنائی، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے. حدیث پاک مفہوم ہے جو اللہ کے گھر سے محبت رکھتا ہے اللہ پاک اس سے محبت رکھتے ہیں. زمین پر جتنی بھی جگہ ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کو مسجدیں ہیں، سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کو بازار. اب مسجدیں آسمان والوں کے لیے زمین پر اس طرح سے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو اپنے گھر کو جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے، حدیث پاک مفہوم ادا، اللہ اس کو راحت دیں گے، رحمت دیں گے، رضا دیں گے، بشرات کا راستہ آسان کریں گے، جنت کا کریں گے. جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. چنانچہ مسجد کو 24 گھنٹہ آباد رکھا گیا کہ مسجد کے اندر تعلیم کے حلقے بھی رکھتے تھے، مسجد کے اندر ایمان کے حلقے بھی لگتے تھے، مسجد کے اندر قرآن دکھایا جاتا تھا، مسجد کے حرام حلال کے تذکرے ہوتے تھے. سارا کام مسجد سے ہوتا تھا. جو بھی آتا تھا نئے سے نئے کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا. قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے ہم ایمان لائیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، اپنے بتوں کو نہیں توڑیں، 5 شرط رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو مسجد میں رکھو. مسجد میں رکھا گیا. 3 دن کے بعد وہ آئے سب کی سب اور بغیر شرط کے ایمان کو قبول کیا. مولانا الیاس حمد اللہ فرماتے تھے کہ کانوں تک بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، دل کے اندر بات اتارنا تبلیغ ہے، اور دل کے اندر بات اتارنے کی جگہ مسجد ہے. مسجد کے اندر چور کو لایا گیا، مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے اعمال مساجد، دعوت، تعلیم، عبادت، خدمت، یہ اعمال ہدایت ہیں، اعمال مساجد ہیں، اعمال نبوت ہیں، اعمال ہدایت ہیں. یہ اعمال چور کے دل کے اندر چوری کی نفرت پیدا کرتی ہے. کوئی سزا نہیں گئی اور بس اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم لوگ 3 دن تک رکھا جاتا ہے. 3 دن کی جماعت اگر 3 دن صحیح وقت لگ جائے اعمال کے ماحول میں، اعمال ہدایت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر ہماری زندگی بدل دیں گے، ہے نا. زندگی بننے کی جگہ اللہ نے مسجد کو بنایا. جسم بننے کی جگہ تو ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں جسم بنے گا، پورا جسم ماں کے پیٹ میں تیار ہوگا. لیکن انسان کی زندگی بننے کے لیے اللہ نے مسجد بنائی. حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی گشت ہیں سارے گشتوں کا موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال کے معروفات کے ماحول میں لایا جائے، یعنی مسجد میں لایا جائے. اب مسجد میں لا کر کے ان سے بات چیت کی جائے اور ان کی ضرورت کا علم اس کو سکھایا جائے. صحابہ کرام ہر قسم کا علم مسجد سے سیکھتے تھے اور صحبت سے سیکھا. صحبت سے جو علم سیکھا جائے گا وہ دل کا علم ہوگا، اور صحبت کے علاوہ جو علم سیکھا جائے گا وہ زبان کا علم تو ہو جائے گا، دل کا علم نہیں ہوگا. جو دل کا علم ہوگا اس پر آدمی عمل کرنے والا بنے گا، جو زبان کا علم ہوگا آدمی اس پر عمل کرنے والا نہیں بنے گا. جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور 2 زانو ہو کر بالکل قریب بیٹھ گئے، گھٹنا ملا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے معنی پر رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے نہیں پہچانا ان کو، ہم نے تو دیکھا ایک شخص ہے سفید لباس میں، کالے بال والے ہیں، اور وہ مدینے کا نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی مدینے کا شخص ہے، کیونکہ مدینے والے کو تو ہم پہچانتے تھے. اور مسافر بھی نظر نہیں آتا تھا کہ کہیں سفر کر کے آیا، کپڑے بھی سفید، بال بھی اچھی طرح سے کالا کالا، کوئی الجھے ہوئے بال نہیں. تو سب سے پہلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ یہ سوال کرتا ہے جیسے جانتا نہیں، اور پھر کہتا ہے کہ سچ کہتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہے، کہ کون سا شخص آ گیا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس کا مفہوم ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لانا۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم سے کم ایسی اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا قیامت کب آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جواب دینے والا سوال کرنے والوں سے زیادہ نہیں جانتا، جیسے تم نہیں جانتے قیامت کب آئی ویسے میں بھی نہیں جانتا قیامت کب آئی۔ پھر جبرائیل السلام نے بتایا کہ کچھ علامت بتلا دو اس کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کا مفہوم ہے کہ باندیاں اپنے مالکن کو جلیں گی۔ اور تم دیکھو گے کہ جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے، جن کے پاس لباس نہیں ہے، بکریاں چلانے والے ہیں، وہ اونچی اونچی بلڈنگوں کے بنانے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لگ جائیں گے۔ تو کہا آپ نے سچ فرمایا، اور پھر رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تم کو اپنا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، کہ یہ صحبت سے دین سیکھا ہے، کتاب لے کر کے نہیں آئے لوگ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے ایک شخص نے پوچھا، ایک شخص نے لکھا خط کہ آپ مجھ کو دین کا علم لکھ کر کے بھیج دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دین کا علم لکھ کر بھیجنے والی چیز نہیں ہے۔ جس سنت کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر علم سیکھا جائے گا تو نہ اس کا اجر ہوگا نہ اس کا اثر ہوگا، ہر چیز پر سنت ضروری ہے۔ تو پھر یعنی یہ ماحول سے نکال کے لانا سب سے پہلی بات یہ سنت ہے۔ ہمارے سارے گشتوں کا موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو غفلت کے ماحول سے نکال کر کے مسجد میں کا ماحول میں لاؤ، اور مسجد کے ماحول میں لا کر کے ان کو بات سمجھاؤ۔ یعنی جہاں پر بات کرنے گئے وہیں بات کر کے چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے مچھلی پکڑ کے پھر سمندر میں چھوڑ دیں، بتاؤ مچھلی دوبارہ ہاتھ میں آئے گی؟ اس طرح ان کو سب سے پہلے مسجد کے فضائل میں، اور یہ سیرت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں گشت کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی تجارت میں مشغول ہو، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو؟ تو سارے کے سارے بازار والے دوڑتے دوڑتے مسجد میں تشریف لے کے چلے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں ٹھہرے رہے۔ تھوڑی دیر بعد سارے بازار والے آئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ وہاں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ بولے کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ حرام حلال کا علم حاصل کر رہے تھے، ایمان کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حالانکہ کتنے بڑے محدث ہیں، سارے محدثوں کے سردار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، چاہے تو لوگ بازار میں تجارت کی سینکڑوں حدیثیں ان کو سنا دیتے لیکن ان کو مسجد میں بھیجا۔ یہ اثر ہے ماحول سے نکالنا، منکر کے ماحول سے نکالنا، معروف کے ماحول میں نکالنا۔ گشت کرنے والے کی مثال بتائی ہے کہ جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اس کو بچانے والا، کوئی آگ میں جل رہا ہے اس کو بچانے والا۔ پانی میں کوئی ڈوب رہا ہے، بچانے والا کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اس کو پانی سے نکال کے باہر لائے گا۔ آگ میں کوئی جل رہا ہے، بچانے والا کیا کرے گا؟ سب سے پہلے آگ میں سے نکال کر اس کو باہر لائے گا اور پھر سمجھائے گا۔
تو ہم بھی, ہمارے بڑوں کی یہ منشا ہے کہ اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹہ آماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد رکھو. مسجدیں آباد رہیں گی تو بستیاں آباد رہیں گی. 3 چیزیں بتاتے ہیں, فرصت, جہالت اور غربت ارتداد کی وجہ. مسجدوں کو آباد رکھیں گے, لوگ اپنے فرصت کے وقت مسجد میں دیں گے. جتنی بھی برائیاں معاشرے کے اندر ہے, جتنی بھی خرابیاں معاشرے کے اندر ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے فرصت کے وقت مسجد میں نہیں دے رہا, مسجد کے باہر برائیاں کے اڈے پر دے رہا ہے. اگر مسجد کو 24 گھنٹہ آماد سے آباد کیا جائے گا اور ہمارے ساتھی گشت کر کر کے فرصت کے ماحول سے ان کو نکال کر کے مسجد میں لائیں گے تو فرصت ختم ہو جائے گی. اور پھر جیسے مسجد نبوی کے اندر ہر کوئی اپنی ضرورت کا علم حاصل کرتا تھا, کوئی نصاب نہیں تھی, کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی اجرت نہیں تھی. اجرت کے بغیر, کتاب کے بغیر, نصاب کے بغیر ہر کوئی اپنی ضرورت کا علم آ کر کے حاصل کرتا تھا. تاجر ہے تو تجارت کا علم, ملازم ہے تو ملازمت کا علم, ہر کوئی اپنی کوئی کو نماز نہیں آتی ہے, نماز کا علم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لے کر بیٹھے تھے, کوئی آ جاتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ سکھائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کو روک کر کے اس کو بات سکھا دیتے, پھر اپنی مجلس کو جاری رکھتے. مفتی یعقوب صاحب نے بھی ان کے بیان میں بتایا. اسی طرح سے ایک بیان کی خلاصہ تھی, دوسرا بیان ان کا سنے تھے. تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ آج اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی ایسے نہیں کہ ابھی یہ نئی بات ہے. آج دعوت کی محنت کرنے والوں پر, اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ آیت پڑھی, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم میرے دین کی مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کے دشمنوں کو مقابلے میں جما دوں گا. تو دین کی نصرت کیا ہے؟ دین کی نصرت کیا ہے؟ جب تک دین کی نصرت نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی نصرت نہیں ہوگی, اور اللہ کی نصرت نہیں ہوگی ہمیں دین پر استقامت بھی نہیں آئے گی. آج تھوڑے تھوڑے سے خوف کی وجہ سے, تھوڑے تھوڑے سے نبی کی وجہ سے مسلمان مرتد ہو رہا ہے اسلام کو چھوڑ کر. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ دین کی نصرت نہیں کر رہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں ہے, اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار تو ہو سکتا ہے, دین کا مددگار نہیں ہو سکتا. دین کا مددگار ہوا ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلتے ہوئے لوگوں کو بھی دین پر لانے کی محنت کرتا رہے, ہے نا. آج دین کی نصرت کا مطلب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ غریبوں کو کپڑا بنا دینا, غریبوں کو کھانا کھلا دینا اور غریبوں کی مدد کر دینا. یہ دین کی نصرت نہیں ہے, یہ مسلمان کی نصرت ہے. مسلمان کی نصرت پر اللہ کی نصرت نہیں ہوگی, بلکہ دین کی نصرت پر اللہ کی نصرت ہوگی. اور دین کی نصرت یہ ہے کہ سارے انسانوں کو دین پر لانے کی فکر ہونا چاہیے. دعوت کی محنت, دعوت اور عبادت کو جمع کرنا, یہ دین کی نصرت ہے. قرآن کے اندر اللہ قسم کر رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم کھا کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو دعوت, عبادت اور دعوت کو جمع کرے گا, اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ہر قسم کے نقصان سے اس کی حفاظت کرے گا. اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اصل کائنات بنایا, اور کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی. کائنات کے نظام اللہ مسخر کر دیں گے جب یہ دعوت اور عبادت کو جمع کریں گے. ساری کائنات انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی, انسانوں کو آخرت کے لیے بنایا. شرط یہ کہ یہ اپنی عبادت اور دعوت کو جمع کریں. پھر انہوں نے اصحاب کہف کو واقعہ سنایا کہ اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر کے نکلے. بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غار کی طرف متوجہ کیا, وہ غار میں داخل ہو گئے. 309 سال تک اس غار کے اندر اللہ نے سلایا. نہ کھانے کی ضرورت, نہ پینے کی ضرورت, نہ مٹی نے کوئی نقصان دیا, کوئی اور چیز ان کو نقصان دی, بلکہ سورج کو اللہ نے مسخر کر دیا کہ جب سورج اس غار کے روشن دان سے گزرتا تھا تو راستہ کاٹ کر گزرتا تھا,
تاکہ روشنی غار کے اندر داخل نہ ہو اور ان کی نیند خراب نہ ہو. تو ان حضرت نے فرمایا جب نیند کا اتنا اکرام ہے تو ان کی دعوت کا کتنا اکرام, ان کی تعریف کا کتنا اکرام, ان کے گشتوں کا کتنا اکرام کریے اللہ تعالیٰ. دعوت اور عبادت کو جمع کیا. یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ دشمن کے مقابلے پر ہیں, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, دشمنوں سے مقابلہ چل رہا ہے اور دشمنوں کو معلوم تھا کہ ہر حال میں نماز پڑھیں گے, نماز یہ چھوڑیں گے نہیں, اور جب یہ نماز میں داخل ہوں گے تو ہر طرف سے منقطع ہو جائیں گے. نماز کے اندر دھیان رہے گا, کدھر دشمن ہے کدھر حملہ اور اس کا کوئی دھیان نہیں نماز. اور یہ نماز میں داخل ہو جائے اس وقت ہم ان پر حملہ کریں گے تو فتح یاب ہو جائے گی. اب ادھر دشمنوں سے مقابلہ بھی ہے, ادھر نماز کا وقت آ گیا, دیر ہوتی چلی جا رہی ہے, تھوڑی دیر میں سورج غروب ہو جائے گا, مغربی کا نماز قضا ہو جائے گی. دونوں اللہ کا حکم ہے, دونوں سامنے آ گیا, اس کو بھی کرنا ضروری, اس کو بھی کرنا ضروری. تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا حکم دیا, صلاۃ خوف کا حکم, اور پھر فرمایا کہ قتال کے ماحول میں نماز کا حکم ہے. اور آج مسلمان نماز کے ماحول میں نماز کو چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے. ہاں, اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی وہ سب. ہاں, پھر اللہ نے سورج کو روک دیا. ہاں, سورج اپنی جگہ ٹھہرا تھا, جنگ سے فارغ ہوئی, جنگ میں فتح حاصل کی. ہاں, پھر نماز پڑھی, اثر کی نماز پڑھا, پھر سورج حرکت میں آیا, رکا رہا جب تک ان کا عمل چلتا. ہاں, پھر جا کے وہ اثر کا وقت ختم ہوا اور مغرب کا وقت آیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلسل کر دے. وہ صحابی کا واقعہ بتائے کہ دعوت کی محنت کی وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا. ہاں, اب غسل کی حاجت ہو گئی کہ نماز ہی پڑھنا ہے, اب غسل کی حاجت ہو گئی. جیلر سے کہا غسل کے لیے پانی چاہیے, تو جیلر نے کہا صرف پانی پینے کے لیے ملے گا. ہاں, اور ایک ہی گلاس ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ 2 دن کا پانی مجھے اکٹھا دے دو. ہاں, تو کہا ایک آج کا پانی آج ملے گا, کل کا پانی کل ملے گا, 2 پانی اکٹھا بھی نہیں ملے گا. ہاں, ہم نماز کا وقت نماز کیسے پڑھیں, غسل کی حاجت. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بادل کو اتارا, بادل جیل کے اندر داخل ہوا, برسا, انہوں نے غسل کیا, نماز ادا. اس طرح دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات کو مسخر کر دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ابن دگینہ نے اس شرط پر امان دیا مکے کے اندر کہ تم قرآن پاک کو آہستہ پڑھو گے اور گھر کے اندر پڑھو گے, کیونکہ جب تم قرآن پاک تیزی سے پڑھتے ہو ہاں تو عورتیں بچے ان کو سن کر کے متاثر ہو جاتی ہیں اور ایمان میں داخل ہو جاتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس نیت سے عبادت کرنا, اس نیت سے عمل کرنا کہ لوگ عمل پر آئیں. ہاں, یہ ریا نہیں ہے, یہ اخلاص ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا یہ ریا ہے, لیکن لوگ دیکھیں اور عمل پر آئیں اس کے لیے عمل کرنا یہ ریا نہیں, یہ اخلاص ہے. اس لیے حضرت کہنے لگے کہ پلین میں نماز کا وقت ہو گیا, میں نے نماز ادا کی. ہاں, ہمارے ابھی سفر تھا, ہم لوگ بھی الحمدللہ پلین میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ. ہاں, کوئی دشواری نہیں ہے, سب اجازت دے دیتے. تو ایک عالم صاحب پلین کے اندر تھے, تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ آپ بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے, یہاں پہ تنگ جگہ ہے, تکلیف میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کوئی جاہل کہتا تو کوئی بات نہیں تھی, یا کوئی غیر ایمان والا کہتا تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن عالم ہو کر کے آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ نماز وقت ہو گیا اور نماز کو ٹال دیا جائے, قضا کر دیا جائے, ہے نا. ہاں, نماز جو نماز ایسے ماحول میں نہ پڑھے, ہاں وہ نماز کا داعی نہیں. ہاں, اس لیے ہم کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ کسی حال میں نماز قضا نہیں کرنا, کسی حال میں نماز مت چھوڑنا. ہاں, اور کھڑے ہو کے جماعت سے نماز پڑھنا, ٹرین میں بھی کھڑے ہو کے جماعت سے نماز پڑھنا, پلین میں بھی کھڑے ہو کے جماعت سے نماز پڑھنا.
اور الحمدللہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی، لوگ پڑھتے ہیں. ہاں لوگ عمل پر آئیں اس لیے ان کے سامنے عمل کرنا. ہاں شیطان چھپ کر عمل کراتے ہیں، چھپ کر عمل کرتے ہیں تاکہ لوگ عمل پر نہ آئیں. ابھی الحمدللہ دعوت کی محنت چل رہی ہے، ہر جگہ جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے نا. ہاں اس طرح ہم دعوت عبادت کو جمع کریں، یہ دین کی نصرت ہے. ہاں اپنی ذات سے عمل کر لینا یہ دین کی نصرت نہیں ہے. پورے دین پر چل جائیں گے، ہم دین کی نصرت کرنے والے نہیں بنے. اس عابد کا واقعہ سنتے ہیں نا، کیسا عبادت گزار تھا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس کی عبادت سے متاثر ہو گئے کہ اللہ اس بستی کو پلٹوں گا تو یہ بھی ہلاک ہو جائے گا. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عابد کو پہلے پلٹو، پھر اس کے اوپر ساری بستی پلٹو. ہاں یوسف بن نون کا واقعہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے 1,00,000 آدمیوں کو ختم کرنا ہے. ہاں سب کو قتل کر دینا ہے، سب کو مار دینا. اس میں 60,000 تو نافرمان ہیں اور 40,000 فرمانبردار ہیں. تو یوسف بن نون علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو تو آپ ختم کریں کوئی بات نہیں، لیکن فرمانبرداروں کو ختم کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ نافرمانوں کو فرمانبردار بنانے کی محنت نہیں کرتے. تو ہم تو آخری نبی کو امتی ہیں، اگر ہم اس کام سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں گے تو بتاؤ پھر کیسے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. ہمارے اوپر تو ذمہ داری ہے نا کام کی. اپنی دعوت اور عبادت کو جمع کرو، یہ دین کی نصرت ہے. ہاں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ہاں پھر اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے قدموں کو دین پر جمائیں گے، اللہ کی مدد رہے گی، اللہ کائنات کو مسخر کر دیں گے. ہاں پہلے بھی مسلمانوں کی طرف سے اسلام کے اوپر رکاوٹ آئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا کو ہم جانتے ہیں اکثر. خلیفہ مسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ نے یہ آواز اٹھائی کہ قرآن پاک مخلوق ہے. یہودیوں کی چال بہت دور سے چلتے ہیں وہ لوگ، بہت دور سے. اور مسلمان جو بھی اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں ان کے پیچھے یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی شادت ہوتی ہے. ان کے دباؤ میں آ کر ان کے بوجھ تلے وہ لوگ یہ قدم اٹھاتے ہیں. ہاں تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. جیسے ہر مخلوق کو فنا ہے، اگر وہ بھی کہہ دیتے کہ ہاں قرآن مخلوق ہے تو پھر قرآن کو بھی فنا ہو جاتا. نئی کتاب لاتے، نیا دین لاتے. ہاں کوڑے کھاتے رہے. چور نے ان کو آگے تسلی دی کہ میں تو چور ہوں، چوری کرتا ہوں اور حکومت کے کوڑے کھاتا ہوں، پھر بھی چوری سے باز نہیں آتا. آپ تو حق پر ہیں، آپ ان کے کوڑوں سے ڈرنا نہیں، آپ حق پر باقی رہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا کر دیتے. ہاں ہم اپنا کام کرتے رہیں. اور ایک مجلس کے اندر مفتی یعقوب صاحب نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور صحابیات کو لے کر کے دین کی محنت کا ایک نقشہ قائم کیا. صرف وہ صحابہ کرام کو لے کر کے نہیں بلکہ صحابیات کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا دین کی محنت میں، اور دین کا ایک نقشہ قائم ہوا تھا. اور 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب کہ دنیا کی پوری تاریخ ایسا انقلاب پیش کرنے سے قاصر ہے، نہیں پیش کر سکتی. کہ جن کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے والے بنے. جن کی کوئی عزت نہیں تھی وہ عزت کی چوٹیوں پر پہنچنے والے بنے. ہاں جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکومت کرنے کا طریقہ بتلایا. اور جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں. تو پہلے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ صحابیات کو بھی دین کے محنت میں شامل کیا تھا. بلکہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے
मोमिन मर्द मोमिन औरतें और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों को फर्क करने वाली चीज अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को बताया। हाँ, कि ईमान वाले मर्द ईमान वाली औरतें भलाई का हुक्म करने वाली होती हैं और बुरी बातों से रोकने वाली होती हैं, और मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें बुराई को फैलाने वाले और भलाई से रोकने वाले होते हैं। हाँ, फिर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर हम मोमिनीन कामिलीन की जमात में शामिल होना चाहते हैं तो अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर को अपना काम बना दें। अल्लाह ताला वो सारी सिफात इसकी बरकत से अदा फरमाएंगे जो मोमिनीन कामिलीन की होती है, औरतों के अंदर भी मर्दों के भी अंदर। हम चाहते हैं कि हम कामिल मोमिन बने, हमारी घर की औरतें कामिल मोमिन बने, उसके लिए आसान रास्ता यही है कि सबको दीन की मेहनत में लगाया जाए। अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर की बेहतरीन शक्ल दावत की मेहनत है। और सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने 7 बातें फरमाई अज़वाज मुतहरात को, और उनके ज़िमन में सारी औरतों को फरमाई। अब ये 7 बातें फरमाए। एक तो अपने घरों में रहे, हाँ, ज़माने जाहिलियत के तरह बंद कर घरों के बाहर न निकलें, नमाज को कायम करें और ज़कात अदा करें, अल्लाह की अताअत करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें और कुरान की आयतों का तज़किरा करें और अहादीस का तज़किरा करें। ये 7 बातों का हुक्म दिया और फिर माया इसके जरिए से हम तुमको हर किस्म की गंदगी से पाक करना चाहते हैं, तुम्हारा तज़किया करना चाहते हैं, तुमको हिदायत देना चाहते हैं। मस्तूरात को भी यही काम बताया जाता है कि अपने घरों में रहें, अगर निकलना है तो शरई पर्दे के साथ निकलें, बेज़रूरत घर के बाहर न निकलें, अपने घर में नमाज को कायम करें, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात अदा करें, अल्लाह की अताअत करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें और अपने घरों में दावत का माहौल बनाएं। हाँ, अपने घरों में रह के दावत का माहौल बनाएं और कुरान की आयतों में तज़किरा करें। कोई बनाने लगे कि सबसे पहले जो कुरान का हल्का लगा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ लगाया है और वो एक राबिस में रखकर रब्बिकल लज़ी वो सुनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज ये आयत मुझ पर नाज़िल हुई। और फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हिदायत मिली है वो कुरान के हल्के से मिली। और फिर अहादीस का जिक्र फरमाया कि अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद में सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर कोई चीज कोई नेमत अल्लाह दे ले तो ये दुआ पढ़ लिया करो महाजिम मुसीबत मिला, अल्लाह ताला उससे बेहतर बंदा अता फरमाए। मस्जिद में सुना, घर पे आके सुनाया उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। कुछ दिन बाद अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाल हो गया, क्योंकि तालीम में सुना था तो फौरन उन्होंने ये दुआ पढ़ी अल्लाह महाजिम मुसीबती वक्त भी खैरा मिला। इद्दत पूरी हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह का पैगाम भेजा। हाँ, तो अगर हम घर की तालीम करेंगे, आज हमारे बड़ों की तरफ से कहा है घर की तालीम करो, घर की तालीम करो, घर की तालीम करो, घर की तालीम पाबंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह, हाँ, बोले घर की तालीम का मकसद यही नहीं है कि घर की तालीम का मकसद यह है कि हमारे घर वालों का तज़किया हो, हमारे घर वालों को हिदायत मिले, हमारे घर वालों गुनाहों से पाक हो जाए। हाँ, तज़किया के मानी मांझने कहते हैं, जैसे बर्तन गंदा हो जाता है तो उसको मांझा जाता है, ऐसे दिल गुनाहों से गंदा हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानी से गंदा हो जाता है तो उसको मांझना, उसको तज़किया कहते हैं। हाँ, मुफ्ती याकूब साहब कहने लगे कि बाज़ ग़ज़वात में कभी कभी फरिश्तों का नुज़ूल हुआ तो बातिल के कदम उखड़ गए। बताओ अगर हमारे घरों में कुरान के हल्के लगेंगे, फज़ाइल की तालीम होगी, 6 सिफात का मुज़ाकरा होगा तो रोज रहमत के फरिश्ते आएंगे तो हमारे घर का बातिल ठहर सकेगा, रुकेगा? वो तो कभी कभी रहमत के फरिश्ते आए, यहाँ तो रोज तालीम करेंगे, रोज रहमत के फरिश्ते आएंगे। इसलिए फरमाते हैं ना, घर के अंदर बातिल के आने के जितने सुराग हैं वो सब बंद हो जाएंगे अगर हम घर की तालीम पाबंदी नहीं करें। 5 अमाल के साथ तालीम करना। और फिर जैसे मर्दों का खुरूज है ऐसे ही औरतों का भी खुरूज होना चाहिए। हाँ, आज हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि हमने औरतें के काम को समझा कि भाई मर्दों का काम ज्यादा है, औरतों का काम कम है।
حالانکہ بچوں کا دین عورتوں کے دین کے تابع ہے، مردوں کے دین کے تابع نہیں ہے نا. ہاں، بچوں کا دین عورتوں کے دین کے تابع ہے. اگر عورت دیندار ہے تو بچے دیندار ہیں، مرد دیندار ہے بچے دیندار بنیں گے، ایسا نہیں. مولانا عبدالستار صاحب اس پر یہ بات بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، نائلہ وہ ایمان نہیں لائی.